رب کائنات نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور لوگوں قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، تمام صحابہ کرام کی شان اور فضیلت من جملہ موجود ہے، ان میں بھی ابو بکر صدیق کی ذات موجود ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اکیلے ابو بکر صدیق کے بارے میں سینکڑوں قرآن مجید کی آیات موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابو بکر صدیق کو لے کر باہر آئے جب حضور کے وصال کے فوراً بعد اگلے ہی دن لوگوں میں تکرار ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے، انصاری کہتے تھے، دو امیر بنا لو، دو خلیفہ بنا لو، ایک تم میں سے ہو، ایک ہم میں سے ہو، تاکہ تم بھی راضی ہم بھی راضی۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق کو لے کر کے آئے، لوگوں کو کہا بھی 2 منٹ بات سن لو، پھر جیسے تم کہو گے۔ امیر اور خلیفہ اس کو بنایا جاتا ہے جو سب میں افضل ہو، سب میں بہترین ہو۔ تو میرے چند سوالوں کا جواب دے دو، فیصلہ میں نہیں کروں گا، تم کر لینا۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے، متوجہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے سوال کر دیا، او لوگوں، کیا قرآن مجید پڑھنا جانتے ہو؟ کیا اللہ کے قرآن کو مانتے ہو؟ کیا تمہاری سمجھ میں بھی اللہ کا قرآن آتا ہے؟ سب لوگوں نے کہا، او عمر، ہم نے امام الانبیاء سے قرآن پڑھا ہے، ان سے پڑھا ہوا، جو ان کا شاگرد ہو وہ بڑی شان والا ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگ امام الانبیاء کے شاگرد ہیں، امام الانبیاء کے تربیت یافتہ ہیں، اسی لیے کسی نے قرآن مجید سے سوال کیا، او اللہ کے قرآن، ہم لوگ بڑی دیر سے آئے ہیں، ہمیں اللہ کے محبوب نبی کے صحابہ کا ذرا تعارف کرا دے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ او لوگوں، صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ صحابہ کا نام حزب اللہ، صحابہ کا لقب اہل اللہ، صحابہ کا اور لقب رجال اللہ، صحابہ کا مدرسہ بیت اللہ، صحابہ کا استاد رسول اللہ، صحابہ کا پڑھنے والا نصاب کتاب اللہ، صحابہ کا وظیفہ ذکر اللہ، صحابہ کا امتحان لینے والا خود اللہ۔ جب یہ امتحان میں پاس ہو گئے تو انعام دینے والا بھی اللہ، اور انعام کا جو تمغہ ملا وہ رضی اللہ۔ لوگوں نے عرض کر دی، او عمر فاروق، ہم قرآن کو بڑی خوبی سے سمجھتے اور جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، لوگوں، پھر میرے ایک سوال کا جواب دو۔ قرآن مجید میں ہے، اذ یقول لصاحبہ، بتلاؤ صاحبہ سے کون مراد ہے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا نا، قرآن ہے، اذ یقول لصاحبہ، صاحب سے کون مراد ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر، مشکل سوال نہیں، ہم سب جانتے ہیں اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، بالکل صحیح جواب دیا، آؤ دوسرے سوال کا جواب دے دو۔ سب لوگ متوجہ ہو گئے۔ فرمایا، لوگوں بتلاؤ۔ اللہ نے فرمایا، اذ ہما فی الغار، غار میں وہ جو 2 لوگ تھے، ان سے کون مراد ہے؟ سب لوگوں نے کہا، اس سے مراد ایک امام الانبیاء کی ذات ہے اور ایک ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، چلو ایک اور سوال کا جواب دے دو۔ لوگوں نے کہا، پوچھو۔ فرمایا کہ اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ معنا، اللہ تم دونوں کے ساتھ ہے، ان 2 سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے کہا، ایک حضور کی ذات ہے، ایک ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ عمر پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ لوگوں کو کہا، آؤ جو ابو بکر سے بڑھ کر ہو آگے آئے، سب سے پہلے بیعت میں کروں گا۔ نعرے تکبیر۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے سارے اور توبہ کرنے لگے کہ یا اللہ، ہم نے جو غلط سوچی ہمیں معاف فرما۔ آج معلوم ہوتا ہے کہ عمر نے ہمیں قرآن سمجھا دیا، ابو بکر سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی خلیفہ بننے کو تیار نہیں، ہم سب راضی ہیں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کریں۔
یہی تو وجہ ہے دنیا بھر کے شاعر حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کو بیان کیا کرتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ